محترم و مکرم ناظرین، پیس ٹی وی اردو پر مسلسل اس پروگرام نور قرآن سے استفادہ کرنے والے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی 23ویں صورت سورہ المومنون جو مکے میں نازل ہوئی تھی زیر مطالعہ ہے۔ آج ہم اس کے آخری حصے کا مطالعہ کریں گے، تقریباً آخری ایک تہائی حصے کا۔ آیت نمبر 68 سے ہم اپنے مطالعے کے سفر کا آغاز کریں گے۔ یاد دلاتا چلوں آپ کو کہ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا درمیانی زمانہ، دور متوسط، مڈل پیریڈ ہے، جو 5 نبوی سے 10 نبوی تک پھیلا ہوا تھا۔ ظلم و ستم روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور اس صورت میں سورہ مومنون میں مکے کے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کریں، دعوت توحید پر، دعوت آخرت پر، نیکی اور بھلائی کی دعوت پر، اور اس پر ایمان لائیں۔ اور جو اعتراضات روزانہ وہ اٹھاتے رہتے تھے ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیے، یہ تو تھا پس منظر، ماحول یا شان نزول۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام رہتی دنیا قیامت تک کے لیے آیا ہے، یعنی ایک سچویشن میں اس کو نازل کیا گیا اور پھر دنیا جہان کے لوگوں کے لیے اس کو ایک پیغام بنا دیا گیا۔ زمانہ کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے، انسانی فہم و دانش کتنی ترقی کیوں نہ کر لے، سائنٹیفک انوینشنز اور سائنٹیفک انکشافات ہمیں کائنات کی کسی گوشے میں کیوں نہ لے جائیں، اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیمات ہر زمانے میں معترضین کے اعتراضات کا کافی و شافی جواب ہوں گی، اور انسانوں کو راہ حق پہ چلانے کے لیے، راہ حق کے نشانات کو روشن کرنے کے لیے، خدا کی مرضیوں سے واقف کرانے کے لیے یہ آیتیں ہمیشہ کام دیتی رہیں گی۔ اس 68ویں آیت میں پوچھا جا رہا ہے، تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، قرآن مجید پر؟ یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، کوئی نئی بات، اجنبی بات، اچھوتی بات، یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت معلوم شخصیت تھی، معروف شخصیت تھی، اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دنیا بھر میں معروف اور معلوم۔ کتنا اونچا ہے آپ کا پیغام، کتنی اچھی ہے آپ کی بات، کیسی فطری ہے آپ کی دعوت، کیسی کامن سینس کو اپیل کرنے والی ہیں آپ کی باتیں۔ کیا پیش کیا آپ نے؟ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اسی کو پیش کیا۔ اللہ کا کلام، پڑھے لکھے نہیں تھے، خواندہ لٹریٹ نہیں تھے، اور 40 سال کی عمر تک کوئی آپ نے عقل کی، دانشمندی کی بات نہیں کی تھی۔ ایک شریف انسان تھے، بہت اچھے انسان، بہت اچھے شوہر، بہت اچھے باپ، بہت اچھے پڑوسی، شرافت کا مجسمہ تھے، مرقع تھے، اور اس کے بعد یہ کلام آپ لے کر آئے۔ آج دنیا آج تک اس کا بدل نہیں پیش کر سکی، کوئی ایسا نظام، کوئی ایسی دعوت، کوئی ایسا فلسفہ، اور آج تک اس کی پیش کی کوئی بات غلط نہیں ثابت ہو سکی۔ تو آج بھی لوگوں کو قرآن مجید پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ ہم امت مسلمہ کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں، سمجھائیں، بتائیں، حضور کی سیرت کو پیش کریں، آپ کے نمونے کو پیش کریں، اور اپنی زندگیوں میں اس نمونے کو اتارنے کی کوشش کریں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہاں یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیرو، یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش حیات کو اپنانے والے لوگ، اور یہ اچھے لوگ ہیں، ان کا نظام اچھا ہے، ان کی مجلسیں اچھی ہیں، ان کی خواتین، ان کے بچے اچھے ہیں، ان کے مرد اچھے ہیں، ان کا نمونہ اچھا ہے، ان کا طریقہ اچھا ہے، ان کے ہاں قتل خون نہیں ہے، ان کے ہاں مرڈرز نہیں ہیں، ان کے ہاں ظلم نہیں ہے، ان کے ہاں بے فحاشی نہیں ہے، ان کے ہاں ایڈس نہیں ہے، ان کے ہاں گندی قسم کی بیماریاں نہیں ہیں۔ یہ بہترین لوگ ہیں، یہ صاحب اخلاق لوگ۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، وہ حق لے کر آیا ہے، اور حق ہی ان لوگوں کی اکثریت کو ناپسند و ناگوارا ہے۔ اسلام حق ہے، اور حق ناپسند ہے لوگوں کو، حق کو نہیں ماننا چاہتے وہ،
اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور اس کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ حق جو صحیح ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے، جو شرک سے پاک ہے، جو نفاق سے پاک ہے، جو بد اخلاقیوں سے پاک ہے، جو برائیوں سے پاک ہے، فحاشیوں سے پاک ہے۔ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اگر حق نہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا، اور آج بھی اس دور میں بھی لوگ چاہتے ہیں، دنیا کے فلاسفرز، نام نہاد دانش مند لوگ، دنیا کے ڈکٹیٹرز، دنیا کے ظالم لوگ، دنیا کے سرمایہ دار، دنیا کے ایکسپلائٹیشن کرنے والے لوگ کہ حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلے۔ اگر حق نہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور اس کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ان کی فطرت کا ذکر ہے، انسانوں کی فطرت کا ذکر، فطرت کے خلاف کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ ان کے لیے نصیحت ہے، یہ ان کی زندگی کو درست کرنے کے لیے، اور ان کو شرف و اعزاز اور عظمت اور کامیابی اور فلاح حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ ہے، انہی کا ذکر ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ذکر کو، جو ذکر للعالمین، دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے، نمونہ ہے، فطرت کی پکار ہے، پوری شر و بست کے ساتھ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے، تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر، کوئی دولت، کوئی عہدہ، کوئی طاقت، کوئی اتھارٹی نہیں، اور وہ بہترین رازق ہے، ساری ضرورتوں کو انسان کی پورا کرنے والا ہے وہ۔ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مختلف راہیں بنائی، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، اور ہم صراط مستقیم کے طلبگار اللہ کی صراط مستقیم کی طرف چلیں گے، دنیا کو چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ لوگ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ مکے میں خات آیا تھا، اسی خات کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو ایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس۔ دنیا پچھلے 100 سال کے حالات پہ غور کر کے دیکھے۔ فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے 1918 تک ہوتی رہی، تقریباً 70-80 لاکھ افراد مارے گئے اور کئی گنا زیادہ زخمی ہوئے، معذور ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 45 تک 6 سال تک چلتی رہی، 5-5.5 کروڑ افراد مارے گئے، معیشتیں تباہ ہو گئیں، قومی دولت کا زبردست نقصان ہوا، لاکھوں بچے یتیم ہوئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئی، دنیا الٹ پلٹ گئی۔ اس کے بعد بھی جنگوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کب آئے گی عقل انسانوں کو؟ کب لوٹیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف وہ؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں جو مسلسل آتے رہتے ہیں۔ پھر بیماریاں، پھر آج بھی دیکھیے اس ترقی یافتہ نام نہاد دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو مصیبتوں کا شکار ہیں، بھوک مری کا شکار ہیں، جہالت کا شکار ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، اور کچھ لوگ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب عذاب ہیں۔ ان عذابوں کو انسانوں نے خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اپنے سروں پہ مسلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ کون دن رات کو تسلسل کے ساتھ لا رہا ہے، لے جا رہا ہے؟ کون سورج چاند کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کون انسانوں کو مسلسل پیدا کرتا چلا جا رہا ہے؟ کیا تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی؟ افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں۔ یہ محض افسانہ ہے، پارینہ ہیں، اساطیر الاولین ہیں، پرانے قصے ہیں۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ انسان کس کے ہیں؟ کسی حکومت کے ہیں؟ اللہ کے ہیں؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے جو ساری کائنات کا انتظام کر رہا ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔
کہو افلا تتقون، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ تو یقولون للہ، یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ فانا تسحرون، کہو پھر تم سے کہاں کو دھوکہ لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ آج بھی دنیا میں بہت بڑے پیمانے پر سب سے زیادہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ کر، خدائے میں شریک سمجھ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ 700 کروڑ میں 225 کروڑ لوگ ایسے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے، اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ طرح طرح کے خدا بنا رہے ہیں، طرح طرح کے دیویوں دیوتاؤں کے چکر میں اور چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے، حملہ کر دیتے۔ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ان میں بھی کشمکش ہوتی، جیسے اقتدار کے لیے کشمکش ہوتی ہے ملکوں میں۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں توحید کی باتیں پیش کر رہا ہے، توحید کے دلائل دے رہا ہے، پوچھ رہا ہے ان لوگوں سے کون ہے جو کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، کون ہے خالق ہے، مالک ہے، کس کی آبادی ہے۔ حاضرین، اس وقت ایک چھوٹا سا بریک پیش نظر ہے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس صورت پر غور و فکر جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ ہم سورہ مومنون کے اختتام تک پہنچ جائیں گے۔ تب تک کے لیے ہم کو اجازت۔ محترم و مکرم ناظرین، پیس ٹی وی اردو پر مسلسل اس پروگرام نور قرآن سے استفادہ کرنے والے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی 23ویں صورت سورہ المومنون جو مکہ میں نازل ہوئی تھی، زیر مطالعہ ہے۔ اس کے آخری حصے کا مطالعہ کریں گے، تقریباً آخری 1/3 حصے کا۔ محترم حاضرین، اب ہم آیت نمبر 93 سے سورہ المومنون کے اختتام کی طرف چلیں گے۔ اے محمد، دعا کرو کہ پروردگار، جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کیجیو۔ نعوذ باللہ، اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ حضور بھی اس عذاب کا شکار ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اتنی خراب چیز، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو یاد دلایا، آج مختلف قسم کے عذاب آ رہے ہیں، سماجی عذاب، سیاسی عذاب، مالی عذاب، معاشی عذاب، بیماریوں کے عذاب، اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بڑے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ہمیں اہل ایمان کو اللہ سے اسی طرح دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ان عذابوں سے ہم کو بچا، ہمیں محفوظ رکھ۔ اے محمد، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی ہو۔ دعا کرو، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئیں، ہر طرح کے بہکاووں سے، ہر طرح کی غلط فکری سے میری تم حفاظت فرما۔ شیطان میرے پاس آئے نہیں، شیطان کسی قسم کے خیالات ڈالے نہیں۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنا شروع کرے گا، اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ کر آیا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے ایک عمل کروں گا۔ آج بھی جو لوگ مرتے ہیں، بہت دولتیں رکھ کے مرتے ہیں، اچانک موت آ جاتی ہے، بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، کروڑ پتی انسان ہے لیکن دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا مر رہا ہے، ایڈس کا شکار ہو گیا ہے، فلاں مرض کا شکار ہو گیا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے اے خدا اور تھوڑی مہلت عطا فرما دے، اے خدا اب میں نے سمجھ لیا ہے موت کیا ہوتی ہے، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، آخرت میرے سامنے واضح ہوتی جا رہی ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے۔ برزخ فارسی کا لفظ جو پردہ ہے وہ معرب ہو گیا، یعنی عربی زبان میں گیا ہے، جیسے فارسی کا ایک لفظ ہے چراغ، وہ سراج بن گیا وہاں جا کر۔ عربی میں بہت کم الفاظ باہر سے آئے ہیں لیکن کچھ الفاظ گئے ہیں، صرف برزخ
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، ایک پردہ ہے، اس پردے کے پار جا نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری زندگی کے دن تک یہ برزخ کے پردہ حائل رہے گا۔ پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ یہ جو تعلقات ہیں، باپ بیٹا ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، فلاں ہے، بھائی ہے، بہن، جیسے ہی سور پھونکا گیا، قیامت آ گئی، پھر ہر شخص انڈیویجول ہے، منفرد ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ہر شخص سے الگ الگ حساب لیا جائے گا۔ اس نے انفرادی طور پہ جو کام کیے ہیں ان کے لیے اس کی جو ذمہ داری ہے، اور اجتماعی طور پر کوئی کام ہوا تو اس اجتماعی کام میں اس کی جتنی ذمہ داری ہے، ہر شخص سے الگ الگ سوال کیا جائے گا۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ تصور کیجئے کیسی ان کی صورتحال ہوگی آگ کی وجہ سے۔ کیا تم لوگ وہی نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہماری بدقسمتی تھی، ہم نے عقل سے، خرد سے، غور و فکر سے کام نہیں لیا، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ وہاں اس بات کا اقرار کریں گے وہ کننا قومن ضالین، واقعی ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، جہنم سے، پھر ہم ایسے قصور کریں گے تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا۔ اہل ایمان کا، ان کی باتوں کا، ان کے نظریہ حیات کا، ان کے طور طریقوں کا، ان کی سچائیوں کا، ان کی خاکساریوں کا، ان کے اخلاق و کردار کا تم نے مذاق بنا لیا۔ یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں۔ اللہ کے سچے بندوں کا مذاق اڑاتے اڑاتے لوگ اتنا آگے بڑھے کہ انہوں نے یہ تک بھلا دیا کہ ہاں خدا ہے، خدا کی کائنات ہے، خدا کی آبادی ہے، خدا کا حکم چلتا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ بھول گئے اس بات کو اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے صبر کا میں نے پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں قیامت کے دن آخرت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں کتنے سال رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ آخرت کی حقیقت واضح ہو جائے گی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال کی زندگی سامنے کھڑی ہوئی ہوگی۔ اس وقت دنیا کی زندگی چھوٹی معلوم ہوگی، 60 70 80 100 سال کی زندگی یوں معلوم ہوگی کہ یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا بھی ایک حصہ، ایک آدھ دن، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ کہیں گے فصل العادین، وہ جو کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ ہے، گننے والے ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیجیے، ہم کو تو بس ایک آدھ دن ہی معلوم ہو رہا ہے، وہ چھوٹی تھی ہماری زندگی زمین پر۔ ارشاد ہوگا تھوڑی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ جاننے کا وقت یہ ہے، سمجھنے کا زمانہ یہ ہے، بعد میں جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ زندگی کتنی چھوٹی ہے، کتنی مختصر ہے، لیکن کتنی اہم ہے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا تھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے، یوں ہی کھانے پینے، کھیلنے کودنے، اچھلنے کودنے، انکار کرنے، کھانے پینے کے علاوہ زندگی کوئی مقصد نہیں تھا؟ کھانا پینا، جنسی خواہشات اور کچھ تفریحات اور کچھ انٹرٹینمنٹ، زندگی کو تم نے ایک کھیل کود اور تماشا سمجھ رکھا تھا؟ کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ابس فضول ہی پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس آنا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پوچھ رہا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو فضول پیدا کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی چیز اللہ نے فضول نہیں پیدا کی۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے جتنے دلائل دیے گئے ان دلائل سے ایک نتیجہ نکالا جائے قرآن شریف، زندگی با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بے مقصد نہیں پیدا کرتا۔ اللہ ایسا ابس کام، بیکار کام، فضول کام، لا حاصل کام، آبجیکٹیو لیس کام نہیں کرتا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی،
لا الہ الا ہو، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، رب العرش الکریم، مالک ہے عرش بزرگ کا، ومن یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون، اور جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، انہ لا یفلح الکافرون، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اور آخر میں فرمایا جا رہا ہے وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو اور ہم پیرو بھی یہ کہیں، میرے رب درگزر فرما، ورحم رحم کر، وانت خیر الراحمین تو سب رحیموں سے اچھا رحیم۔ اس سے پہلے آیت آئی تھی کہ تم نے انکار کی روش پر اس طریقے سے پیش قدمی کی اور میرے بندوں کا جو مجھے پکارتے تھے، رحم کی مغفرت کی درخواست کرتے تھے، اتنا مذاق اڑایا کہ یہ تک بھول گئے کہ میں بھی کوئی ہوں۔ کہا جا رہا ہے کہ اے مومنین آپ یہ الفاظ دہرائیے، میرے رب درگزر فرما اور رحم کر اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ سورہ المومنون ختم ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔